بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی تبلیغ لے کر اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کے لیے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر پیدل طائف پہنچے. بغیر سواری کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے طائف تک کا سفر طے کیا اور طائف میں رہنے والوں کو اسلام کی دعوت فرمائی، ان کو اسلام کی طرف بلایا، اللہ کا پیغام پہنچایا، ان کو دین کی بات بتائی، جس کو سن کر وہ سب لوگ لڑائی پر آمادہ ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے پر جو ہے تیار ہو گئے. اور وہاں کے بڑے لوگوں نے، وہاں کے سرداروں نے اپنے علاقے اور شہر کے لڑکوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، اور یہ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے وقت، آپ کے وعظ کے وقت، آپ کے بیان کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنے پتھر پھینکتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خون میں تربتر ہو جاتے تھے، اور خون بہ بہ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں، آپ کے جوتوں میں جو آپ پہنے ہوئے تھے اپنے پیر مبارک میں، ان چپلوں کے اندر یہ خون جم جاتا تھا، اور وضو کرنے کے لیے پاؤں جوتے سے نکالنا مشکل ہو جاتا تھا. ایک دفعہ ان بدماشوں اور اوباشوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر گالیاں دیں اور تالیاں بجائیں اور چیخیں ماری کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کے احاطے میں جانے پر مجبور ہو گئے. اسی جگہ ایک دفعہ وعظ فرماتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی چوٹیں آئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے. حضرت زید رضی اللہ عنہ نے اپنی پیٹھ پر اٹھایا، آبادی سے باہر لے گئے، پانی کے چھینٹے دیے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوش آیا. اس سفر میں تکلیفوں اور اذیتوں کے بعد اور ایک بھی انسان کے، ایک بھی آدمی کے مسلمان نہ ہونے کے رنج اور صدمے کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اس وقت بھی اللہ رب العزت کی عظمت اور محبت سے لبریز رہا. اتنی تکلیفیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں، اتنی اذیتیں دی گئیں، اور ایک انسان نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام قبول نہیں کیا اور آپ کا ساتھ نہیں دیا. کتنا رنج اور کتنا صدمہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ رب العزت کی عظمت اور محبت سے بھرا رہا. آپ نے کوئی شکایت نہیں کی، اپنے دل کو اللہ کی طرف سے غافل نہ ہونے دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا مانگی اس کے الفاظ یہ ہیں کہ اے اللہ، میں اپنی کمزوری، اپنی بے بسی اور لوگوں کی نظروں میں اپنی تحقیر، حقارت اور بے سر و سامانی کی فریاد تجھ ہی سے کرتا ہوں. اے رحم کرنے والے، اے ناتوانوں کے مالک، تو ہی میرا رب ہے. اے میرے آقا، تو مجھے کس کے سپرد کرتا ہے؟ ان بیگانوں کے سپرد کرتا ہے جو ترش رو ہیں، یا دشمنوں کے سپرد کرتا ہے جو میرے نیک اور بد پر قابو رکھے گا؟ میرا دشمن مجھ پر جو ہے ظلم کرے گا، مجھے نیکی اور بدی کے اندر جو ہے وہ اپنے تابع کرے گا. تو مجھے کسی کے بھی سپرد کر میرے اللہ، لیکن جب تو مجھ سے ناراض نہیں ہے، جب تو مجھ سے ناخوش نہیں ہے، تو مجھے اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرے ساتھ کیا کریں. بس اے اللہ، تو مجھ سے راضی رہے.
کیونکہ تیری عافیت اور بخشش میرے لیے زیادہ وسیع ہے، مجھے تیری عافیت اور بخشش سے ہی امید ہے، اور وہ سب کے اوپر جو ہے غالب ہے، تیری جو بخشش کا معاملہ ہے وہ سب پر غالب ہے۔ تو مجھے معاف فرما بس، میری تیری ذات، میں تیری ذات پاک کے نور کی پناہ چاہتا ہوں، جس نور سے آسمان روشن ہوئے، جس سے تاریکیاں دور ہوئیں اور دنیا اور آخرت کے کام ٹھیک ہوئے۔ تو اس سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ پر ناراض ہو، مجھ پر غضب نازل کرے، یا تیری ناخوشی مجھ پر وارد ہو، یعنی تو مجھ سے ناراض نہ ہو۔ میں اس کی پناہ چاہتا ہوں کہ تو مجھ سے ناراض ہو جائے، اس سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں، اور میں تجھ کو منانا چاہتا ہوں یہاں تک کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے، اور تیری مدد اور تائید کے بغیر کسی کو کوئی طاقت نہیں ہے میرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ تکلیف اور رنج میں تھے، آپ کا دل ٹوٹا ہوا تھا، بہت زیادہ غمگین تھے، اور اللہ کے آگے اپنے حال کو رکھ دیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ تو میرا حال دیکھ رہا ہے، تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے میرے اللہ۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ نا امید نہیں تھے، مایوس نہیں تھے، آپ پوری طرح پر امید تھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے اور اچھا ہی ہوگا، جو کچھ مستقبل میں ہوگا انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے واپس آتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ میں ان لوگوں کی تباہی کے لیے کیوں دعا کروں، اگر یہ لوگ خدا پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ہوا، امید ہے کہ ان کی آئندہ کی نسلیں ضرور اللہ واحد پر ایمان لانے والی ہیں۔ اب آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان دیکھیے، آپ کا درگزر کرنے والا مزاج دیکھیے، آپ لوگوں کے ساتھ کتنے کریم تھے، کتنے ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے والے، نرمی کا معاملہ کرنے والے تھے، کہ مکے کے کفار 21 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیواؤں کو یعنی صحابہ کرام کو ستاتے رہے۔ ظلم اور ستم کا کوئی بھی طریقہ ایسا نہیں تھا جو انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پرستاروں پر، آپ کے صحابہ پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ آزمایا ہو۔ کتنا ظلم کیا، کتنا ستم، یہاں تک کہ یہ حضرات اپنا گھر بار اور وطن تک چھوڑنے پر مجبور ہوئے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا تو اسلام کے یہ بدترین دشمن مکمل طور پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان سب کو خاک خون میں ملا سکتا تھا، برباد کر سکتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو صحابہ کرام کو ایک اشارہ کرتے، ایک حکم دیتے اور وہ سب ان کو خاک میں ملا دیتے، لیکن ہوا کیا؟ یہ سارے بڑے بڑے قریش کے جو افراد تھے، جو سردار تھے، خوف سے، ندامت سے سر نیچے کیے ہوئے کھڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں معلوم ہے میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ انہوں نے دبی زبان سے ڈرتے ڈرتے جواب دیا، اے صادق، اے امین، آپ ہمارے شریف بھائی، شریف برادر زادے ہیں، ہم نے آپ کو ہمیشہ رحم دل پایا، ہمیشہ آپ کو ہم نے رحم کرنے والا پایا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر آج کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ آج تم آزاد ہو، سب آزاد۔ یعنی اس وقت جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اشارہ ان کو تباہ و برباد کر سکتا تھا، صحابہ کرام ان کو ختم کر سکتے تھے، ساری ان کی عزت، ان کی سارا ماضی، ان کا سب کچھ ان کا بھلا سکتے تھے، اس وقت حضور پاک نے یہ فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے، جاؤ آج تم سب آزاد ہو۔ اس کو کہنا آسان ہے، اس وقت کے ماحول کو ذہن میں رکھا جائے، کیا سچویشن تھی، کیا صورتحال تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے، سب کچھ آپ کے قابو میں تھا، کتنا ظلم کیا تھا ان لوگوں نے حضور پاک کے صحابہ پر، آپ پر۔ اگر انتقامی مزاج ہوتا تو کتنا زبردست بدلہ اس وقت لیا جا سکتا، کتنی آسانی سے بدلہ لیا جا سکتا، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی مثال پیش فرمائی
جس کو سن کر جس کو اپنے تصور میں لا کر ہی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. کیسے نرم دل تھے، کیسے معاف کرنے والے تھے. انتقام کا کوئی جذبہ نہیں، کوئی دور دور تک آثار نہیں. اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا مزاج بنانے کی توفیق عطا کر دے. اللہ رب العزت ہمیں حضور پاک کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے، آپ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے. زندگی کے ہر معاملے میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، آپ کے طریقے کو اپنے سامنے رکھیں اور اس پر عمل کر کے دکھائیں. اللہ رب العزت ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے. جزاک اللہ خیر.